السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، احکام قربانی قسط نمبر 5 میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے چند اہم مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، فقیر پر قربانی کا وجوب۔ فقیر شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس پر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، فقیر شخص کی قربانی کا جانور گم ہو گیا۔ اگر ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہ تھی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا، پھر وہ قربانی سے قبل گم ہو گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، فقیر شخص کی قربانی کا جانور مر گیا۔ فقیر شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا یا بطور نظر متعین کیا تھا، پھر وہ قربانی سے قبل مر گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، فقیر کے جانور کے بچے کا حکم۔ فقیر شخص نے جو جانور قربانی کے لیے متعین کر رکھا تھا اس نے قربانی سے قبل بچہ جن دیا تو ایسی صورت میں فقیر پر جانور اور اس کے بچے دونوں کی قربانی لازم ہے، کیونکہ یہ جانور فقیر کی طرف سے نظر کے درجے میں ہے اور نظر کے سب منافع بھی نظر ہی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور ذبح کے بعد اس بچے کا گوشت صدقہ کرنا لازم ہے، خود استعمال کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، فقیر کا قربانی کے جانور کو بدلنا۔ فقیر شخص نے اگر جانور قربانی کے لیے زبان سے کہہ کر متعین کر لیا ہو تو اب اس کے لیے بدلنے کی اجازت نہیں، بلکہ اسی متعین جانور کی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 6، گم شدہ جانور بعد میں مل گیا۔ اگر گم شدہ جانور بعد میں مل جائے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مالدار کا گم شدہ جانور ملا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایک جانور کی قربانی حسب وجوب کر سکتا ہے۔ نمبر 2، فقیر شخص کا گم شدہ جانور مل گیا اور اس نے ابھی مزید کوئی جانور قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا تو اس پر صرف حاصل شدہ جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، اور اگر گم شدہ کے ملنے سے قبل فقیر کوئی اور جانور قربانی کے مقصد سے خرید چکا تھا، بعد میں گم شدہ بھی دستیاب ہو گیا تو اب اس پر نئے خرید کردہ اور حاصل شدہ دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، نابالغ و مجنون کی طرف سے قربانی۔ نابالغ بچہ اور دیوانہ شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ان کے اولیاء پر بھی ان کی طرف سے قربانی لازم نہیں، لیکن اگر کر دیں تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اہل خانہ اور اولاد کی طرف سے بلا اجازت قربانی۔ اگر باپ کا معمول ہے کہ وہ ہر سال اپنے اہل خانہ اور چھوٹے بڑے بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو استحساناً سب کی طرف سے قربانی درست ہے، خواہ اہل خانہ نے باقاعدہ اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی کرنے والا قربانی سے قبل وفات پا گیا۔ جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر وہ ایام قربانی کے اندر ہی وفات پا جائے اور ابھی اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس پر قربانی کی وصیت لازم نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، ایام قربانی کے بعد وفات پانے پر وصیت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ایام قربانی گزرنے کے بعد وفات پا جائے تو وفات سے قبل اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یا اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 11، مرنے والے شریک کی قربانی۔
اگر بڑے جانور میں حصہ لینے والے کسی شریک کا قربانی سے قبل انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین سب عاقل بالغ ہوں اور وہ سب اس کی طرف سے قربانی کی اجازت دیں تو یہ قربانی درست ہوگی، اور اگر تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک وارث اجازت نہ دے یا تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ یا غیر عاقل ہو تو ایسی صورت میں اگر میت کا حصہ لگا دیا گیا تو اس جانور میں شریک کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہ ہوگی، کیونکہ میت کا حصہ قربت نہ رہے گا۔ مسئلہ نمبر 12، بغیر وصیت میت کی طرف سے قربانی۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم اعزہ کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سلسلہ امت میں بلا کسی اختلاف کے جاری و ساری ہے، اور اس طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نوش کر سکتا ہے، اس میں فقیر یا غریب کی قید نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کی قضا۔ اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ایام قربانی کے بعد پورے جانور ہی کی قیمت کا صدقہ۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہ ہوگی بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ضروری ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16، کئی برسوں سے واجب قربانی نہیں کی۔ اگر صاحب استطاعت شخص نے وسعت کے باوجود قربانی ترک کر دی اور کئی سال تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔